صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الغادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبح سویرے اٹھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے میں نے جو بات آپ سے سنی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، صلہ رحمی کریں اور رات کو نماز پڑھیں اگرچہ لوگ سو رہے ہوں۔ اس طرح آپ لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے کچھ کمرے ایسے بھی ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلیٰ مقام کسے نصیب ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مقامات کا مستحق وہ ہوگا جو کھانا کھلائے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا اور رات کی نماز پڑھے گا، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرے گا۔ ناظرین اکرام، آج ہیومن رائٹس ڈے ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانی حقوق۔ آج میرے ساتھ جو میرے اسکالر شریک گفتگو ہیں، شروع میں ہی انٹرو سے پہلے ان کا تعارف کرا دوں۔ معروف اسکالر ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور ڈاکٹر تنولی کا بھی یہ ہیومن رائٹس کا ایک جو ہے یہ شعبہ ہے۔ اسی طرح کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر ریٹائرڈ CSP آفسر ہیں، اور کیپٹن صاحب کا بھی بڑا مطالعہ ہے اسلام میں جو ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں ان کے حوالے سے۔ ناظرین اکرام، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے انسانیت کے نام، اور دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور بعض دانشور جو ہے وہ کہتے ہیں جی مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، اسلام پڑھا نہیں اور اس سے پہلے ہی وہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں۔ اسلام نے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کو اعلیٰ ترین حقوق جو ہیں وہ عطا کیے ہیں، اور اسلام نے جو بنیادی حقوق انسانوں کو دیے ہیں وہ انسان تو ایک طرف ہر مخلوق کو دیے ہیں۔ ریاست مدینہ میں انسانوں کے حقوق کی جس طرح پاسداری کی گئی وہ ساری دنیا کے لیے قیامت تک ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور یہاں تو یہ حال ہے کہ ریاست مدینہ میں تو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا، پرندوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا، آپ حیران ہوں گے کہ درختوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا، اور ساری نسل انسانی کو قرآن حکیم نے ایک کنبہ قرار دیا ہے، خدا تعالیٰ کا کنبہ قرار دیا گیا ہے ساری انسانیت کو۔ اور کیا اللہ کریم نے انسان کو عظمت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج پہنایا گیا۔ یہ دین اسلام انسان کو فوقیت اور انسان کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا بے قصور، بغیر کسی وجہ کے ظلماً کسی ایک جان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اسلام انسان کی جان کی پروٹیکشن کی جو ہے وہ ضمانت اور حفاظت دیتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس نے ایک انسانی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ناظرین اکرام، دین اسلام نے اور قرآن حکیم نے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ مساوات جو دین اسلام نے انسانوں کو دی ہے وہ دنیا کے کسی مہذب دنیا جو اپنے آپ کو کہتی ہے انہوں نے کوئی انسانوں کو برابری کا سلوک نہیں دیا۔ تاریخ ساری واقف ہے کہ کس طرح جو ہے ایک کالے گورے کا فرق رکھا گیا، رنگ و نسل کا فرق رکھا گیا، غریب و امیر کا فرق رکھا گیا، لیکن دین اسلام میں یہ نہیں ہے۔ لوگ میگنا کارٹے کی بات کرتے ہیں 13ویں صدی کے، جس نے انسانوں کے حقوق کی بات کی تھی، لیکن 14 صدیاں آج سے تقریباً 14.5 صدیاں پہلے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی حقوق کا عالمی چارٹر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کے صرف کچھ حصے ہی آ کے 1948 میں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو تھا 10 دسمبر 1948 میں جاری کیا گیا UNO کی طرف سے، یہ اس میں کچھ حصہ اس کا آیا ہے۔ پورا اگر اس پہ عمل کیا جائے تو پھر انسانیت جو ہے اس کو امن اور سکون مل سکتا ہے۔ باتیں لوگ دنیا میں بہت کرتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس ہونی چاہیے، لوگ ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ ریاست مدینہ میں کس طرح حقوق لوگوں کو دیے گئے تھے۔ اور دنیا آج ہیومن رائٹس کی جو بات کرتی ہے UNO کے تحت مہذب دنیا بات کرتی ہے، اگر انہوں نے عمل کیا ہوتا جس بات کا وہ بڑا اظہار کرتے ہیں، بہت دعوے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام نے ایسے بنیادی حقوق اور برابری کر کے دکھا دی ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر کسی صحابی نے کہا ہے یا رسول اللہ آپ کی چھڑی مبارک مجھے لگ گئی تھی، تو یہ میرے واقعات کی تفصیل تو میرے اسکالر بتائیں گے، کپڑا اپنی جس میں عطر سے اٹھا دیا کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، اس صحابی نے پھر کس طرح بوسے دیے۔ یہ 3 واقعات بالکل ایک طرح کے ہیں۔ اگر بنو مخزوم کی بڑی عورت جو ہے چوری کرتی ہے، سرکار مدینہ کو سفارش ہوتی ہے تو کیا فرماتے ہیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے تو کیا ہوتا ہے، کون سواری پہ ہوتا ہے، کون پیدل ہوتا ہے؟
اور وہ جو کسی نے کہا تھا کہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو ہے پیدل سواری پہ غلام آتا ہے۔ جب بدر کی طرف جا رہے تھے تو 3 صحابہ ایک اونٹ پہ ہوتے تھے، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ آپ سوار رہیں۔ کہا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، یہ نہیں ہو سکتا، برابری ہوگی۔ یہ ہے مساوات محمدی اصل میں جس کو کہا جاتا ہے۔ فاروق اعظم اپنے بیٹے کو بھی جو اگر غلطی کرے تو اس کو بھی کوڑے لگتے ہیں، اس نے بھی جو گناہ کیا تھا اس کی سزا ملتی ہے۔ عمر بن عاص گورنر ہے مصر کا، وہاں سے بلایا جاتا ہے، قصور یہ ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ تھپڑ مارتا ہے ایک عام شہری کو، اس کی شکایت میں معزول بھی کیا جاتا ہے اور تھپڑ بھی اس آدمی سے لگوایا جاتا ہے۔ اور وہ غسان کا جو تھا بڑا سردار، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا حرم کعبہ کے دوران طواف کرتے ہوئے۔ اس طرح کی کتنی مثالیں آپ کو دوں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ یہ تم آج جو زیتون کا تیل اور شہد استعمال کر رہی ہو کس طرح ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ ایک جو مال تھا اس نے یہ تحفہ بھیجا تھا۔ فرمایا یہ نہیں، یہ بیت المال کا مال ہے۔ اور اتنا جو اپنا خزانچی تھا اس کو بلا کے کہا بیت المال کے انچارج کو کہ اتنا میرے رزینے میں سے کاٹ لیا جائے۔ میں کتنی مثالیں آپ کو عرض کروں کہ کس طرح ریاست مدینہ میں حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ آج دنیا عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے حقوق دیے ہیں، جہاں 8 بیٹیوں کو ایک باپ آ کے کہتا ہے میں نے دفن کیے ہیں زندہ اپنے ہاتھ سے، اور کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں اور آپ کی ریش مبارک اس سے تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے۔ اور پھر عورت کو کیا مقام دیا، یا بیٹی کے بارے میں کیا کہا، بیویوں سے سلوک کے بارے میں کیا کہا، ماں کے بارے میں کیا کہا، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اور کہا جو ماں باپ کی خدمت کرے گا یہ ہے ہیومن رائٹس۔ وہ اس طرح ہے جس طرح جہاد اللہ کی راہ میں کرتا ہے اتنا ثواب ملے گا، یا اس عبادت گزار بندے کے جو دنوں کو روزہ رکھتا ہو سارے دن کا اور رات ساری عبادت میں کھڑا ہوتا ہو۔ بچوں کے حقوق کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، غلاموں سے کیا سلوک کا طریقہ بتایا، کیا ہیومن رائٹس خدام کو دیے گئے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، اور جو کسی محنت کش کا وہ ادا نہیں کرتا تو وہ سمجھے کہ وہ جہنمی ہے، جو اس کا حق جو ہے مار لے۔ اسلام نے تو وہ حقوق دیے ہیں، کہاں سیدنا بلال حبشی ایک غلام ہے، اور کہاں زید بن حارثہ جو ہے ان کو سربراہ بنایا جاتا ہے، کمانڈر آف دی آرمی بنا دیا جاتا ہے زید بن حارثہ کو جب جنگ موتا کی طرف جاتے ہیں۔ اسامہ بن زید کون تھا جس کو فوج کا سربراہ بنا کے بھیجا گیا تھا؟ یہ ہے سید عالمین۔ فائنانس منسٹر کون تھا؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ، جن کے لیے وہ حکمران بھی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، خلیفۃ المسلمین، جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج ہیومن رائٹس کی لوگ باتیں کرتے ہیں، اس پہ عمل کر کے دکھائیں تو پھر پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ پاکستان جو ہے یہ ریاست مدینہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کر سکے، تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان دنیا کی نگاہوں میں کس طرح ترقی کرتا ہے، کس طرح عروج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن واپس ہمارے پاس لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے جو بھی آدمی پاکستان کے بارے میں بدنیتی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ابابیل میں آسمان پہ دیکھ رہا ہوں۔ جی آج میں اپنے مہمانوں سے شروع کرتی صاحب، قرآن حکیم میں ہیومن رائٹس۔ بہت خوبصورت آپ کا انٹرو تھا، آپ نے تو سارے انسانی اسلامی حقوق کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ قرآن مجید اور اسلام سب سے پہلے انسانوں کو زندگی کا تحفظ اور جینے کا حق دیتا ہے، سبحان اللہ، جو ہر انسان کا بنیادی اور فطرتی حق ہے، ٹھیک، اور دیگر حقوق کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ٹھیک اگر وہ زندہ رہے گا تو دیگر حقوق اسے نصیب ہوں گے۔ ٹھیک، تو قرآن مجید نے اس حق کا اعلان فرماتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی شخص کو ناحق نہ قتل کیا جائے، ہر ایک کو جینے کا برابر حق موجود ہے، اس کو اس کی زندگی کا تحفظ دیا۔ دوسرا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ زندہ تو وہ ہے، اس کی تکریم، اس کا احترام دیگر انسانوں کی طرح ہی ہو، وہ ذات پات اور اونچ نیچ کی زنجیروں میں جکڑ کر کسی طرح بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، ہر شخص کو، جو بھی اولاد آدم ہے، اس کو عزت، کرامت، تکریم اور احترام کا تاج بخشا ہے۔ تیسری سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے خواتین کے حوالے سے۔
خواتین وہ پسا ہوا طبقہ تھا جن کو بازاروں میں باقاعدہ فروخت کیا جاتا تھا، بازار لگتا، اور اس کے علاوہ جو بہت جوشیلے لوگ تھے خواتین کے معاملے میں کہ وہ ان کی پیدائش کو ہی عار اور ننگ سمجھتے تھے اپنے لیے، وہ ان کو پیدائش کے وقت ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے ان کو جینے کا حق بھی دیا، پھر اس کے بعد ان کے فروخت کو روکا، پھر اتنے مقدس رشتوں میں ان کو باندھا کہ آج مغرب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اسلام میں عورت کو کس قدر عزت اور تکریم دی گئی، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں۔ ہیومن رائٹس، جتنے بھی رائٹس آتے ہیں، وہ بچوں کے ہوں، بڑوں کے ہوں، وہ قیدیوں کے ہوں، وہ جس درجے کا بھی کوئی شہری ہے، وہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اس کی کوئی نظیر دنیا میں نظر آتی ہے، اور پریکٹیکل ہوا ہے جو میں نے مثالیں دی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، جو اسلام کا تصور ہے انسانی حقوق کا، بنیادی طور پہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت مبارکہ جس کا تذکرہ مفتی صاحب نے بھی فرما دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے نسل انسانی کو عزت عطا کی۔ یہ اتنا جامع سٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کا کہ جب نسل انسانی کو اللہ نے عزت عطا کی تو اس سے متعلقہ ہر چیز کی تکریم لازم ہو گئی۔ ٹھیک، اب اس سے متعلقہ جتنے حقوق ہوں گے نسل انسانی سے متعلقہ، وہ سارے کے سارے حقوق اس کے ضمن میں آ جائیں گے۔ یہی وجہ اسلام واحد دین ہے غازی صاحب جس میں انسان کے حقوق پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد تک جاری رہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دنیا کے کسی دوسرے نظام قانون میں نہیں دے سکتے۔ جس وقت جینے سے پہلے، مرنے سے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتے ہیں، مرنے تک نہیں، مرنے کے بعد جاری رہتے ہیں۔ آپ نے اس کی قبر کا بھی اور اس کی میت کا بھی احترام کرنا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، کسی بھی عمر میں انسان ہے، کسی بھی جنس سے متعلق ہے، اس کے حقوق کو اسلام نے پہلے دن سے اسٹیبلش کیا۔ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کے تمام حقوق کو اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ آئندہ آنے والی جو نسل انسانی ہے اس کے لیے ایک پورا راستہ مقرر کر دیا کہ آپ نے انسان کو کس طرح حقوق سے نوازنا ہے۔ غازی صاحب جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ اسلام نے عملاً تو کیا، اسلام کے اقدامات نے انسانی شعور کو متاثر کیا۔ بعد میں آنے والی نسل انسانی نے اگر انسانی حقوق کو سمجھا، انسانی حقوق کا شعور حاصل کیا تو اسلام سے حاصل کیا۔ میں ایک مثال دے کے آگے چلوں گا۔ ویسٹ میں جتنی بھی آج آپ ڈیموکریسی کا تصور دیکھتے ہیں، جتنا بھی آپ حقوق کا تصور دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو بڑے لوگ ہیں، 3 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، ہابز، لاک اور روسو۔ ان میں سے بھی بنیادی آدمی روسو ہے، یاک روسو، جس کی کتاب معاہدہ عمرانی، سوشل کانٹریکٹ، جس کو ہیومن رائٹس کی اور انسانی آزادیوں کی بائبل کہا جاتا ہے، اس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ مین واز بارن فری اینڈ ناؤ ہی از انچینڈ ایوری ویئر۔ اور یہ حضرت عمر فاروق کا جملہ ہے، انسان آزاد پیدا ہوا تھا۔ ابو العاص گورنر مصر کو کیا کہا اس کے بیٹے کو سزا دے؟ بالکل، رسول لکھ رہا ہے انسان آزاد کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے کب سے غلام بنا لیا ہے۔ یہی بات رسول لکھ رہا ہے، انسان آزاد پیدا ہوا تھا اور ہم نے اسے آج ہر جگہ پابند زنجیر کر دیا ہے۔ اور غازی صاحب ہم تو غائب کر دیتے ہیں، غازی صاحب بندے پکڑے، ان کو جیل میں ڈال دیا، ان کے گھر والوں کو پتا۔ ابھی یہ جو ایک مثال آئی کہ 90 سالہ حافظ قرآن نیک، اتنا اس کی وفات جیل میں ہو گئی۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ روسو کے پاس قرآن مجید کا فرانسیسی ترجمہ موجود تھا، قرآن مجید اس کے مطالعے میں تھا، اور اس کے مطالعے سے اس کے اندر تبدیلی آئی، اس کے تھنکنگ کے اندر، اور بنیادی جو قرآن مجید کے اصول تھے، اسلامی تاریخ کے اصول تھے، اس سے وہ اس گریجولی ان چیزوں پہ پہنچا، اور اس نے آگے جا کے انقلاب فرانس کی بنیاد رکھی۔ دوسری بات غازی صاحب جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا میں انسانی حقوق میں سے بھی جس انسان کے طبقے کے حقوق کا سب سے زیادہ چرچا کیا جاتا ہے وہ عورت ہے، عورت کے حقوق۔ لیکن آج شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو کہ پچھلی صدی تک، یعنی 20ویں صدی تک، ویسٹ میں عورت لیگل پرسن نہیں تھی۔ 1918 میں لندن میں اس کو رائٹس دیے گئے ہیں ان پراپرٹی، 1918 میں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں 1872 میں جو ویمن رائٹس کی نمائندہ تھی اینتھونی سوسن، اس نے ایک جرم کیا کیا، اس نے صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس جرم میں اسے گرفتار کر کے قید کر دیا گیا، اس پہ وہاں تحریکیں چلیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 4 جون 1919 کو امریکن سینٹ نے جو 19واں ترمیمی بل لے کے آئی، اس میں انہوں نے کہا عورت لیگل پرسن ہے۔ اور وہاں کپتان صاحب عورت کھڑی ہوتی ہے جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، امیر المومنین،
وہ حکمین مقرر کرنے کے لیے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کہتی ہے تمہیں کس نے حق دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، تم کیسے مقرر کرتے ہو؟ کیا ارشاد فرمایا، کمال کی بات امام قرطبی لکھی، انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ آدمی ایک بات کرتا ہے اور عورت اس کی تردید کرتی ہے اور عورت کی بات مانی جاتی ہے، یہ ہے اسلام۔ بھائی صاحب فرمایا آج مرد غلطی کر رہا تھا، ہاں، عورت نے اس کو درست کیا، عورت نے اس کی اصلاح کی۔ یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر تنولی صاحب نے بہت اچھا ایک جو ماڈرن ہیومن رائٹس کی جو موومنٹ ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تھوڑا سا جو اہل مغرب اس کا جو تجزیہ کرتے ہیں وہ انسانی تہذیب کا جو ارتقاء ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں۔ پرانی جو قبل از مسیح میں جو رومن اور سپارٹن جو تہذیب تھی کہ نسل انسانی پر بہت زیادہ ظلم اور جبر و استبداد کیا جاتا تھا، یہ جو میڈیول ایج میں اور قرون وسطیٰ میں جو سوشل کانٹریکٹ کے نام سے جو کام ہوا، اس میں یہ اسٹڈی کیا گیا، بیسیکلی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو محکوم ہے، جو عوام ہے، ان کے ریوولٹ سے، ان کی بغاوت سے کیسے بچا جائے، اس کے فارمولے تلاش کرتے رہے۔ جو ہابز نے کام کیا، لاک نے کام کیا، روسو نے کام کیا، اب وہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اور جو مسچیف آیا کہ جو 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے سٹارٹ میں نیشن سٹیٹ کا ایک کانسیپٹ آیا کہ عوام جو ہے وہ آپس میں کسی کامن ڈیسنٹ کی وجہ سے، کسی مشترک نظریہ کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ذرا ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ یہ سارا جو کام ہوتا رہا ہے یہ صرف اس انسانی رویوں کا مطالعہ ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے کام نہیں چل رہا تو ایک جو ماہر نفسیات جو ہیں انہوں نے انسانی فطرت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور جو ہینری مرے نے جو پرسنالٹی تھیوری دی اس کے مطابق جو انسانی ضرورتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر انسانی حقوق کا جو چارٹر اقوام متحدہ میں 1947 میں پاس کیا گیا۔ اب اس کا اگر آپ جائزہ لیتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حقوق اور فرائض۔ ٹھیک، یہ صرف حقوق کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور فرائض کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ فرائض کیا ہیں۔ اور آپ جو یہ صرف 30 حقوق انہوں نے اس میں دیے ہوئے ہیں، جو ہیومن رائٹس کا جو بل پاس ہوا اس میں بڑے بڑے بنیادی جو ہیں نقطے ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر اطاعت امیر کے بارے میں کوئی کمپلشن نہیں رکھی گئی۔ ٹھیک، اسی طریقے سے جو مذہبی آزادی ہے اس کا کہیں پر ذکر ہی کوئی نہیں، حقوق نسواں کا ذکر ہی کوئی نہیں، چائلڈ لیبر کا اس میں مینشن ہی کوئی نہیں، توقیر اکرام انسانیت، اکرام آدم کا ذکر ہی کوئی نہیں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنا رہے ہیں، اور اس سارے نظریے کے علمبردار کون ہے اور وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ اب پہلے جو کالونیلزم کی شکل میں جو یہ فوجیں چڑھ دوڑتی تھیں مظلوموں کے اوپر، اب یہ جو ہے امپیریلزم شروع ہو گیا، ٹریڈ امپیریلزم آ گیا ہے، اور جو طاقتور ہیں وہ پابندیاں لگا رہے ہیں کمزور ممالک کے اوپر، اور جو اپارتھیڈ ہے، جو طبقاتی جو ناہمواری ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوا، وراثت کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوا۔ بات سناؤں، جو امریکن تھنک ٹینک کا ہیڈ تھا نا، اس نے جب سپیچ کی امریکن تھنک ٹینک کا، یہ اسی صدی کی بات ہے، آج سے کوئی 25 سال پہلے، اس نے کہا دنیا کی ساری دولت جو ہے اس کا تقریباً 3/4 ہمارے پاس ہے، تقریباً اس نے کہا، اور ہم نے ہیومن رائٹس کی باتیں کرنی ہے، لوگوں کے سامنے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں عملی طور پہ یہ نہیں کرنا، ہمیں ہر وہ فیل کرنا ہے جس سے یہ جو بیلنس ہے یہ ہمارا قائم رہے، دولت دنیا کے ہمارے پاس رہے۔ اور آپ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا معاملہ ذرا دیکھ لیں، اور جو غریب ممالک ہیں غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، دوائیوں کا کاروبار، یہ ایک امپیریلزم کی یہ ساری شکلیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ جی حکومتوں کا آپس میں کیا تعلق ہوئے گا، وہ بالکل اسی طرح اسرٹ کر رہے ہیں۔ رائٹ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، ڈارک ایجز میں آج بھی وہی ہے، امریکہ جو چاہے گا وہ کرے گا، بڑی طاقتیں جو چاہیں گی کریں گی۔ حب الوطنی کا کوئی اس میں ذکر ہی نہیں ہوا، اور جو رحم اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کے بارے میں ہمارے آئین میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو اس میں سر عبد الرحیم کی جو کتاب ہے اسلامک جورسپروڈنس، اس میں ایک بڑی کمال کی بات انہوں نے لکھی، اور علماء نے بھی لکھی ہے کہ جو مغرب کا قانون ہے اس کے نفاذ کے لیے ایک میکانزم چاہیے، اس کو ضرورت ہے اس کے نافذ کرنے کے لیے ایک پولیسنگ چاہیے۔
جبکہ اسلام کا جو نظام ہے یہ ڈیکلیریٹری ہے. آپ نے خود ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے, آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں, آپ حج کرنے کی استطاعت ہے, کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. تو ڈیکلیریٹری ہے اور اس کی سیلف ریگولیٹری ہے. انسان نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا ہے. تو یہ کوڈ آف ایتھکس کا بہت بڑا مجموعہ ہے جو اسلام نے دیا ہے. رائٹس ہیں اور رائٹ ٹو سپیچ ہیں, اس طرح کے جو خوشنما الفاظ ہیں نا, بڑے خوبصورت, یہ آج ہمیں ہر طرف سننے میں تو نظر آتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اور عملی طور پر تاریخ اسلام ہی ہمیں ان کے نمونے دکھاتی ہے. میں ایک بڑا شاندار تاریخ اسلام کا مختصر سا واقعہ, بیت المقدس فتح ہوا عہد کے ساتھ, ایک ایگریمنٹ کے ساتھ. بالکل ٹھیک. ایگریمنٹ یہ ہوا کہ جی آج سے یہاں مسلمان حکومت کریں گے, جان مال عزت آبرو یہودیوں کا حفاظت مسلمان کریں گے, یہ بدلے میں جزیہ دیں گے. ٹھیک ہے. مسلمان ان کی حفاظت اس طرح کریں گے کہ ان کا کوئی دشمن اٹیک کرے تو مسلمان ڈیفینڈ کریں گے. عیسائیوں کو مسلمانوں کی کہیں لڑائی ہوئی تو یہ پابند نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بھی دفاع کریں اور مسلمانوں کی مدد کریں. حالات کچھ ایسے بنے کہ دمشق میں خالد بن ولید کو مزید سپاہیوں کی ضرورت پڑی, تو عمر کو خط لکھا, حضور اور فوج بھیجے. حضرت عمر نے وہ خط بھیج دیا بیت المقدس میں ابو عبیدہ بن جراح کے پاس کہ یہاں کے سارے فوجی آپ وہاں بھیج دیں. حضرت ابو عبیدہ نے وہاں کے سارے رہائشی یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہم چونکہ تمہاری حفاظت کے ذمہ دار تھے, اس کے بدلے ہم جزیہ لیتے ہیں. اب ہم سب جا رہے ہیں دمشق, تو اب ہم تمہاری حفاظت تو نہیں کر پائیں گے, لہٰذا ہم اپنے عہد کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں, ہم تمہیں 1 سال کا جزیہ واپس کر رہے ہیں. وہ مسلمانوں کے اس طرز عمل سے متاثر ہو کر نہ صرف مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ میں شریک ہوئے, بلکہ نصف سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے. سبحان. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. معاشی انصاف, سیدنا عمر فاروق کا پیٹ مدینہ میں قید پڑ جاتا ہے اور پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز آتی ہے. خادم کہتا ہے گڑ گڑ کی آواز آئی, انہوں نے یوں کر کے اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ میں تمہیں گھی نہیں کھلا سکتا جب تک سارے مدینہ اور ساری ریاستیں جو ہے اسلامی اس کو نہ گھی میسر آ جائے. جی راشد صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اسلام نے جو اسلامی حقوق انسانی حقوق دیے ہیں, کوئی جہت ایسی نہیں ہے جس کو اسلام نے ان ایڈریسڈ چھوڑا ہو. جو اگر راشد صاحب 2 چیزیں ہیں, ایک ہے انسانی حقوق کا ذکر کرنا اور ایک ہے ان حقوق کو نافذ کر کے دکھا دینا. آج ہمیں جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ان حقوق کو کس طرح سے نافذ کیا جائے کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی وجود میں آئے. کیونکہ اس پہ تو کتابیں لکھی پڑی ہیں, اس پہ تو اتنا کچھ موجود ہے, ایسٹ ویسٹ سب اس کا اعتراف کرتا ہے اور صبح شام اسی کے نعرے لگ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے غازی صاحب قبلہ کہ ہم جب آرگومنٹ اپنے گھر سے لے کے آتے ہیں نا تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے, اور جب مغرب سے آرگومنٹ لے کے آتے ہیں تو اس کو چوما جاتا ہے. صحیح. تو میں چاہوں گا مغرب سے 2 آرگومنٹ میں پیش کروں. جی ضرور ضرور. اب یہ کوسچن بھی آیا جس سے آپ پبلک کے کنسرن کو دیکھیں کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیوں اس طرح کی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے, اور یہ سب کچھ فریڈم آف ایکسپریشن, اظہار رائے کی آزادی کے تحت کیا جاتا ہے. میں ویسٹ سے لیٹسٹ ایک ریفرنس دینا چاہوں گا تاکہ وہ ہمارے لیے بھی مثال بنے اور دنیا بھر کو بھی پتہ چلے کہ پیسفل سوسائٹی بنے گی کیسے. 2008-9 میں ایک آسٹرین خاتون نے سیمینار کروائے, اس میں آپ سسٹم کے حوالے سے نازیبا کلمات گئے. اس پہ وہاں کے مسلمان کورٹ میں چلے گئے, پروسیڈنگس چلی اور اس کو $548 کا جرمانہ ہوا. اس نے اس کو چیلنج کر دیا یورپین یونین کی کورٹ آف ہیومن جسٹس میں, ہیومن رائٹس, وہاں پہ چلی گئی. جب وہاں پہ گئی تو 25 اکتوبر 2018 کو اس کی ججمنٹ آئی. 7 جج تھے, 7 کے 7 نے وہ فیصلہ دیا کہ یہ جرمانہ درست ہوا, اس کو سزا ہونی چاہیے چونکہ اس نے آپ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات گئے. غازی صاحب یہ جو پوری ججمنٹ ہے اس میں 3 چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہیں جس کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. کورٹ نے ججمنٹ دیتے ہوئے 3 چیزیں طے کی. پہلی بات یہ طے کی, کورٹ نے لوور کورٹ کو اپریشیٹ کیا اس بات پہ جو اس نے کلمہ لکھا, ایک سٹیٹمنٹ لکھی. یورپین یونین کورٹ نے کہا, سپیریئر کورٹ نے, کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ کسی بھی اظہار رائے کی آزادی کو کسی فریق کے مذہبی جذبات سے آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. پہلی بات. چونکہ اس کا تعلق مسلم کمیونٹی کے مذہبی جذبات کے مجروح ہونے کے ساتھ تھا, لہٰذا ہم اس کو جرم ہی سمجھتے ہیں اور یہ جرم ہے. پہلی. دوسری بات انہوں نے یہ طے کی جو کوئی بھی ذات رسالت مآب کے خلاف نازیبا کلمات کہے گا, ڈیفیمنگ آف دی پروفٹ از کرائم, وہ جرم ہے اور اس کو سزا ہوگی. اور تیسری بات غازی صاحب جو بہت امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا اگر کوئی گستاخانہ کلمات ایسے پیرائے میں لپیٹ کے کہے جو گستاخانہ نہ ہو, اس کو بھی گستاخانہ ہی سمجھا جائے گا.
واہ واہ، کیونکہ یہ پردے میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور اس سے جو ہیومن رائٹس ہیں اور ریلیجن کی جو جذبات ہیں مذہب کے، وہ متاثر ہوں گے. یہ ایک اصول طے پا گیا. اصول پہلے بھی موجود تھے لیکن اس کے اوپر انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا. اسپرٹ تو 295 کی نظر آ رہی ہے اس میں. بھائی صاحب یہ سارا اندازہ کریں، انہوں نے تو بالکل اسٹیبلش کر دی 3 چیزیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا میں جتنے بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے غائی صاحب فسادات ہو رہے ہیں، 2 اس کے بڑی بنیادی ریزنز ہیں. اور بھی مسائل ہیں، ہیومن معاشی حقوق وغیرہ وغیرہ. سب سے سرفیس مذہبی معاملہ ہے. دنیا میں جب بھی فسادات ہوتے ہیں اور ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ہرجہ سرائی کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کریں، ہماری باتوں کو چھوڑیں، پہلے قوانین کو چھوڑیں، اسی کو لے لیں اور اسی کے تقدس کو پیش نظر رکھیں تو مسئلہ ہو جائے. دوسرا جو فسادات پیدا اور ہماری عدالتیں بھی اس کو سامنے رکھیں. غائی صاحب جو دوسرا معاملہ ہوتا ہے، ایک تو یہ چیپٹر ہے، دوسرا جس وقت آپ حق خود ارادیت پہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں اور اس کے اوپر مسائل کھڑے کرتے ہیں، وہاں پر بھی آ کے فسادات پیدا ہوتے ہیں اور ایک طرح کی رفٹ کریٹ ہوتی ہے. اس پہ بھی میں ایک ریفرنس دینا چاہوں گا. ابھی آئرلینڈ میں یہ جو ہمارا ابھی 30 نومبر اور 1 دسمبر گزرا ہے، اس کو ایک بل پاس ہوا ہے. وہ بل کیا پاس ہوا ہے؟ کمال بل ہے. انہوں نے قانون یہ پاس کیا، غائی صاحب کے اس قانون کا نام ہے اکنامک بین آن اکنامک ایکٹیویٹیز ان آکوپائڈ ٹیریٹریز. وہ فلسطین کے حق میں پاس ہوا ہے. وہاں کی پارلیمنٹیرین ہے فرانسس بلیک. اس نے کمپین چلائی کہ یہودیوں کی اور اسرائیل کی وہ غیر قانونی بستیاں، مقبوضہ بستیاں جو انہوں نے فلسطین کی زمین پہ قبضہ کر کے بنائی ہوئی ہیں، وہاں پر جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر جو مصنوعات بن رہی ہیں، ان کو خریدنا جرم ہے. واہ، کیوں جرم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہے ہیں، آپ ان کو جائز سمجھ رہے ہیں اور اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو فائنانشل سپورٹ دے رہے ہیں. اس خاتون نے، وہ اپوزیشن کی خاتون، اس نے کمپین چلائی. بل آ گیا جنوری 2018 کے اندر پارلیمنٹ میں. اسرائیل نے کہا یہ پاس نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، انڈسٹریز کو روک دیں گے. انہوں نے ریکویسٹ کی حکومت نے، انہوں نے بل روک دیا. اس خاتون اور اس کی حامی اپوزیشن نے انتظار کیا، نئی اقدامات ہوئے، بل دوبارہ آیا، اب وہ بل منظور ہو گیا ہے باوجود اس کے کہ حکومت نے مخالفت کی. غائی صاحب اس میں کلاسیکل بات، کمال کی بات کو یہ ہے، اس پورے بل میں اسرائیل کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تاکہ ریاستی تعلقات خراب نہ ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ مقبوضہ بستیاں فلسطین کی جس نے بھی قائم کی ہیں، وہاں پہ مصنوعات کو آئرلینڈ نہیں خریدے گا. وہ آئرلینڈ میں نہیں آ سکتے کیونکہ ہم انٹرنیشنل لا کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اس پہ نیتن یاہو پوری اسرائیل نے کہا ہمارے خلاف قانون بن گئی ہو گیا. غائی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیا ہے؟ اسلام کی دی ہوئی روشنی. یہ ہو نہیں سکتا. انسانی ضمیر کلیتاً اور من حیث الاجتماع اس کی نفی کرتے. یہ جو انسانی ضمیر کبھی کبھی جاگ کے ان چیزوں کو ریسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے، یہ وہ روشنی ہے جو ریاست مدینہ نے پیدا کی تھی اور پھیلائی تھی. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس روشنی کو لے کے چلیں اور وہ جو آگہی ہے دنیا کو بتائیں کہ اس میں انسانیت کی بقا ہے. ذات رسالت مآب کا احترام ہو، حقوق انسانی کا احترام ہو، پسے ہوئے طبقات کا احترام ہو، غلامی کے خلاف جد و جہد کرنے والوں کا احترام ہو. یہ کس کا احترام آپ کر رہے ہیں؟ یہ آپ اپنا احترام اور اپنے بقا کے راستے کو استوار کر رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر بکری کا بچہ یا کوئی بھیڑ فرات کے کنارے بھوک اور پیاس سے مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں مجھ سے اس کی بھی جواب طلبی ہوگی. یہ حکمران کے اوپر جو ڈیوٹی ہے کہ وہ رعایا کے حقوق اور ان کی ویلفیئر، ان کی جو ویل بینگ ہے اس کا خیال رکھے. لیکن ذرا آج ہم دیکھیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. عمر لا ہے جو لندن میں وہ جو بے روزگار کو اور بچوں کا جو آج بھی وظیفہ ہے، یہ عمر لا ہے اور یہ وہی ہے کہ رات کے وقت بچہ رو رہا ہے. اور خاتون نے کہا کہ جی کیا کروں، عمر رضی اللہ عنہ نے بچوں کا وظیفہ نہیں دیتے تو عمر رضی اللہ عنہ جب تک دودھ نہ چھوڑیں. ہاں تو تب تک. اچھا ایک تو ہے کہ ریاست کس حد تک جو ہے وہ جواب دہ ہونی چاہیے. ایک بہت بڑا جو استعمار ہے، جو آپ ذرا تجزیہ کریں، جو بین الاقوامی بینکنگ سسٹم ہے یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک، اس کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں اس میں ابلیس کی مجلس شورا جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھی، اور یوں لگتا ہے کہ آج کے حالات کے تناظر میں لکھی گئی. انہوں نے اس میں 2 شعر ذرا میں پڑھنا چاہتا ہوں. پنجہ یہود والا نہ، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک. یہ ابلیس اپنے مجلس شورا کو بٹھا کے بات کر رہا ہے. اس کو خطرہ کس سے ہے؟ کیونکہ یہ جو تہذیب کی جو ارتقائی تحریکیں ہوئی، مثلا مزدق کے زمانے میں وہی اس نے کام کیا جو سقراط کر رہا تھا. اور انوشیرواں عادل جو ایک کورٹیئر تھا تو اس نے بادشاہ کو کہہ کے تو مزدق جو تھا، یہ ذرا پڑھ دیں یہ وہ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک،
مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. اور ایک اور 2 شعر ہیں کہ ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے کہ جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. کہ یہودی کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا, کہ جو خرید و فروخت ہے یہ تو سود کی مانند ہے کہ ایک چیز خریدی اور منافع پہ آگے بیچ دی. یہی کام ہم کرتے ہیں, منی لینڈنگ کرتے ہیں, منافع پہ واپس لے لیتے ہیں. یہ جدید استعمار کی ایک شکل ہے اور ایک الیکٹرانک شکل ہے کہ مادی طور پر فوج کشی کرنے کی ضرورت نہیں. جن کے پاس وسائل ہیں وہ یہ کام, حکومتیں, طاقتور حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں. اور غریب ممالک, آج دیکھیں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یہ وہ قرض کا نظام ہے, سود کا نظام ہے. اسلام میں حرام وہ کیا ہے جی کہ پنجہ یہود میں ہے اقبال کا. اگر اجازت تو میں شعر پہ نقطہ عرض کر دوں, کیونکہ بات ہو چکی ہے. یہ جو ابلیس کے مسئلے شروع میں یہ جو شعر ہے, جانتا ہے وہ جس پہ روشن باطنی ایام ہے مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوشلزم کا زمانہ تھا اور ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ سوشلزم آ گیا, سرمایہ داریت ختم ہو جائے گی. سوشلزم مزدکیت کی ماڈرن شکل تھی, وہ اس زمانے کا سوشلزم تھا. علامہ یہ کہہ رہے ہیں ویسٹ کو پتہ ہے, سرمایہ داریت کو پتہ ہے سوشلزم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ہمارا اگر کچھ بگاڑے گا تو اسلام بگاڑے گا. اس کو نہ اٹھنے دو, نظریہ جو ہے اس کو نہ نظریہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا, روح و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ مجھ سے شورا ہے, کہتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. کہتا ہے یہ آپ سوشلزم سے ڈر رہے ہیں, اسلام سے ڈرو بھی جو یہ بتاتا ہے الارض للہ, زمین اللہ کی ہے, بادشاہ اس کے مالک نہیں ہو سکتا, کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا. الملک للہ. اور اگر یہ اسلام جاگ گیا تو تمہاری خیر نہیں ہے پھر. تو اب ابلیس کی مسجد شورا گائی صاحب اگر آپ دیکھیں آپ کو ایسے لگے گا آج کی سپر پاورز بیٹھی ہیں اور اپنے گماشتوں کو بتا رہی ہیں کہ عالم اسلام کو کس طرح تباہ برباد کریں. ایک اور بات کا سر میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ماہر اقتصادیات ہیں ان کے ذہن میں کہیں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بینکنگ کا جو نظام ہے, سود والا نظام, اس سے فرار ممکن نہیں. اس کی شکلیں تبدیل کر رہے ہیں, نو پروفٹ نو لاس اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ, اور کہتے ہیں کہ جو سرمایہ فراہم کرے گا اس کا ایک حق ہے کہ یہ مینز آف پروڈکشن میں مارکس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ ہے. لیکن جو اسلام جو چیز ڈالنا چاہتا ہے بہت ہی باریک نقطہ ہے کہ سود ادا نہ کریں, لیکن جس کا سرمایہ ہے اسلام اس کی بے توقیری نہیں کر رہا. پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ, جس کا پیسہ ہے اس کو مینجمنٹ کے فیصلوں میں شامل کریں, ٹھیک ہے, اور صدق کے دل کے ساتھ کاروبار کے جو فوائد ہیں, جو اس کے جو منافع ہے وہ سامنے آ جائے. آج ہماری جو میری ٹیکس کی بیک گراؤنڈ بھی ہے, آج ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے کہ بینک قرضے دیتے ہیں اور کمپنیاں جو ہیں وہ جعلی طریقے سے آڈٹ رپورٹ لکھوا لیتے ہیں, اس کے اکاؤنٹ اوپن نہیں کیے جاتے. ریاست سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے, کمپنیز کے کیسز میں 35% تک ٹیکس ہے. 35% شیئر کسی ایک اکلوتے آدمی کا اس کمپنی میں ہوتا ہی نہیں, یعنی سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اس میں ریاست ہے. لیکن ریاست کے ساتھ حجاب ہے, ریاست کے سامنے وہ اکاؤنٹس پیش نہیں کیے جاتے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ بلیک منی, کالا دھن کی شکل میں سامنے آ رہا ہے, چوری کے پیسے ہو رہے ہیں, اس پہ ٹیکس نہیں دیا جا رہا, اور کبھی پاناما لیکس آ جاتی ہے, کبھی دبئی لیکس آ جاتی ہے. تو اسلام نے جس طرف ہمیں اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ کیا بہتر ہے کہ اسلام نے اس انسان کو ایک دو راہ پہ ہر مسئلہ کھڑا کرتا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ انسان نے خود کرنی ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ سود اللہ پاک کے ساتھ جنگ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. مفتی صاحب, زکوٰۃ کا نظام, عشر کا نظام, صدقات کا, خیرات کا, اور قرآن حکیم میں آتا ہے کہ تمہاری دولت وہ کیا ہے, لائلہ یکونا آیت کا, دولت بین لغیہ, کہ تمہاری دولت جو ہے تمہارے عمراء میں نہ گھومتی رہے, 3% میں نہ گھومتے رہے, جو 97% ہے ان تک بھی پہنچے, ان تک پہنچے. جی ہاں جی. اسی طرح اس کے علاوہ جو مزدوروں کے حقوق ہیں وہ بھی سب سے پہلے اس کی آواز اسلام نے اٹھائی کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کا حق ادا کرو, اور جو نہیں دے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. صرف مزدوری ہی نہیں بلکہ ان کی ٹائمنگ, ان کی آرام, ان کو ایکسٹرا بوجھ نہ پڑے. اسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ایک بڑے ذمہ دار سے لے کر ایک چھوٹے ذمہ دار تک ہر ایک کو اپنے ماتحتوں پر ان کے حقوق کے لحاظ سے متوجہ کر دیا. اسی طرح ہمسایوں کے حقوق, اجنبیوں کے حقوق, اسی طرح جو
والدین ہیں ان کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، کمال ہے یعنی نسل انسانی جس بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہے، ہر طبقے کے متعلق حقوق کا سب سے پہلا چارٹر جس نے پیش کیا اور نفاذ کیا وہ صرف اور اور کر کے دکھایا، اور کر کے دکھایا وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ کیا جی سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ ہے، تمہارا طاقتور ترین میرے نزدیک کمزور تر ہے، یہ آئیڈیل حکمران ہے، ہاں جی یہ آئیڈیل حکمران ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں رائے حق پہ ہوں تمہارا حکمران ہوں، اگر نہ ہو تو مجھے سیدھا کر دینا، سیدھا کر دیں۔ دیکھیں یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ احتساب کے لیے، اور ہر وقت سمجھتے ہیں کہ ہم احتساب کے رسے پہ کھڑے ہیں، ذرا سا توازن گیا نہیں اور نیچے گرے نہیں۔ اور غازی صاحب آخری بات، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اسلام نے جب حق کی بات کی، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام میں حق کی کتنی اہمیت ہے۔ ذات الہیہ کو حق کہا، اللہ کے کلام کو حق کہا، اور ایک دوسرے کے اوپر عائد ذمہ داریوں کو حق کہا۔ واہ واہ، یعنی اب دیکھیں جس طرف اشارہ کیا تھا نا کیپٹن صاحب نے کہ یہ ڈیکلیریٹری ہے، اس کے نفاذ باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے ہوتا ہے۔ واہ واہ، جب آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی حق ہے اور جو ایک دوسرے کو فرائض ذمہ داریاں ان کو بھی حق کہتے ہیں، اس لیے اسلامی سوسائٹی میں فرائض سے پہلے حق کی بات کی جاتی ہے، واہ واہ، دوسرے کے حق ادا کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ جو آپ میرے اوپر فرض کر رہے ہیں نا، یعنی میں اپنا حق مانگنے سے پہلے اپنا فرض ادا کروں۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ گھر میں اتفاق کو محبت کے لیے روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا واسع ہو یا حنان ہو یا حلیم ہو کی ایک ایک تسبیح کرنے سے گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو